अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं सब मेरे बहन भाई, सब ठीक हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे सब दोस्त अहबाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का करम है। हाँ, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शिकवा नहीं करना चाहिए, शुक्र अदा करो। क्योंकि आप शिकवा करोगे तो अल्लाह ताला जो है ना, नाराज़ होता है। और अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, आपकी रोज़ी रिज़्क में बरकत डालेगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत डालेगा। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम बड़े वो जैसे कहते हैं ना, नाशुक्रे लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमें पता नहीं न जाने कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है, और हमने कभी उसका शुक्र अदा भी नहीं किया। देखो ना, वो कहते हैं ना, अगर आँखों की नेमत का आपने पूछना है ना, तो किसी नाबीना से, किसी अंधे से जाके पूछो कि आँखों की क्या कीमत है, क्या कदर है। ऐसे ही अगर हाथों का पूछना है तो जो बेचारे हाथों से माजूर हैं उनसे पूछो। पैरों का पूछना है, टांगों का पूछना है, उनसे पूछो। जो बेचारे चारपाइयों पे बैठे हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं, उनसे पूछो। तो हमें अल्लाह ताला ने हाथ पाँव सलामत दिए हैं, आँखें दी हैं देखने के लिए, नाक दिया है, मुंह दिया है, ज़बान दी है बोलने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए। तो हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें। इतनी नेमतें हैं ना अल्लाह ताला ने हमें दी हैं कि हम उसकी एक नेमत का भी सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहें ना, तो फिर भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला इतना गफूर और रहीम है। वो अपने बंदों से 70 माहों से बढ़ के प्यार करता है। लेकिन हम नालायक लोग हैं, हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी नेमतों की कदर नहीं करते। तो इसी वजह से उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे ना, उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप भूखे भी बैठे हैं ना, तो उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला खुश होता है कि देखो मेरा बंदा भूखा भी बैठा है फिर भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है। तो वो अल्लाह ताला वो कहीं ना कहीं से आपको उसी वक़्त ही खाने के लिए भेजेगा। मैंने ये कई दफ़ा ये चीज़ें नोट की हैं कि जब मैं अकेली होती थी ना, मेरे अपने बेटों की शादी नहीं की होती थी, तो मैं अकेली होती थी, बेटा काम पे चला जाता था, तो मैं अकेली होती थी घर में और मेरा दिल नहीं करता था। तबीयत कभी ख़राब होती थी, मुझे बीपी का इशू था कि मेरा लो होता था गर्मियों में। तो अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। तो मैं उठ भी नहीं सकती थी, मैं सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती थी कि मुझ में इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं उठ के पानी पी लूँ। तो फिर भी मैं शुक्र अदा करती थी अल्लाह ताला का। और कई दफ़ा ऐसे किया कि मेरा दिल किया कि आज मैं फ़लाँ चीज़ खाऊं, अल्लाह ताला मुझे आज फ़लाँ चीज़ की तलब हो रही है, मेरा दिल कर रहा है खाने को। और अल्लाह की कुदरत कि वो ही चीज़ कहीं ना कहीं से आ जाती थी, महल्ले से भी, जैसे मिलने वालों से वो आ जाती थी। और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती थी कि देखो मैंने मांगा और मेरे अल्लाह ने फ़ौरन मेरी कबूल कर ली। अल्लाह के मैं इतनी गुनहगार बंदी हूँ और अल्लाह ताला ने कैसा करम किया। वो बड़ा गफूर और रहीम है। तो इसलिए मेरा तो पूरा अपने अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्ल है। मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई भी खाने को देता है ना, तो मैं कहती हूँ मैं अपना नसीब खा रही हूँ। कोई किसी को नहीं खिला सकता, अल्लाह ताला खिलाता है। क्योंकि रोज़ी रिज़्क का वादा जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो वो जिस हाल में भी जिस बंदे के उसने रोज़ी लिखी है ना, उसने उसी हाल में उसी तरीके से उसके पास पहुंचानी है। वो मिसाल बनी हुई है कि पत्थर में कीड़ा है ना, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ भी रिज़्क पहुंचाता है। हम तो फिर इंसान हैं, हमारे हाथ पाँव हैं, हम हाथ पाँव चला सकते हैं। तो जो जानवर हैं बेचारे, वो हमारे मोहताज होते हैं। जैसे बिल्ली को देख लो, डॉग को देख लो,
تو اس کو آئے نا تو اس کو آپ روٹی جو بھی ہو نا اس کو ڈالا کرو کھانے کے لیے۔ دیکھو ان کا نصیب بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ پکا تو نہیں سکتے نا، تو کبھی بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے نا کوئی بھی جانور تو آپ اس کو لازمی جو بھی پڑا ہے نا آپ کے پاس اس کو ڈالو، وہ کھا کے وہ آپ کے لیے دعا کر کے جائے گا اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس کو کبھی بھگاؤ نہیں، اس کو خالی نہیں موڑو، آپ کے پاس جو بھی پڑا ہے اسے ڈالو، کیونکہ وہ تو بے زبان ہے نا، وہ پکا تو نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو رزق جس کے حصے کا، جس کے نصیب کا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اب ایک چیز ہے وہ میرے حصے کی پڑی ہوئی ہے لیکن میں نے نہیں کھائی کہ میں دیر سے کھاؤں گی، کوئی آ جاتا ہے ہم اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ میرے حصے کی تھی، آپ یہ سوچو کہ وہ اس کے حصے کی تھی جو اس کو مل رہی ہے۔ اگر میرے حصے کی ہوتی تو میں کھا نہ لیتی، میں نے اگر اس کو رکھا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، اس کو میں نے نہیں کھانا تھا، جس نے کھانا تھا وہ آ گیا اور وہ اس نے کھا لیا ہے۔ میں اس چیز کو دیکھتی ہوں، کئی دفعہ میرے حصے کی چیز پڑی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں میں نے ابھی نہیں کھانی، کوئی آ گیا نا میں نے اٹھا کے دے دیا اس کو، تو میں یہی کہتی ہوں یہ اس کے حصے کے پڑے ہوئے تھے، یہ نصیب اس کا تھا تو میں کیسے کھا سکتی تھی۔ تو جب انسان ایسی سوچ رکھے نا، اچھی سوچ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے آپ کے لیے تو آپ پھر بھی اللہ کو شکر ادا کرو۔ وہ آزمائشیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں وہ اس کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو میری تو یہ سوچ ہے، میں اللہ پہ یہ توکل رکھتی ہوں، اور اللہ پہ توکل رکھنا بھی چاہیے۔ دیکھو اس کے در کے سوا ہم جائیں گے کہاں، جا بھی کہاں سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ شکر الحمدللہ، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے، اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے، ہمیں پریشانیاں دیتا ہے، پھر کاٹتا بھی تو وہی ہے نا، دور بھی تو وہی کرتا ہے نا پریشانیاں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم پریشانیاں دور کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اس کی ذات کے بنا کوئی پتے کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہل سکے۔ تو ہم انسان ہیں، ہماری کیا جرات ہے کہ ہم اس کے کہے بغیر کوئی بھی کام کریں۔ دیکھیں نا کوئی بھی کام ہوتا ہے، ایک مثال ہے ابھی کہ کہیں رشتہ ہو گیا ہے تو وہ کہیں گے نا اب رشتے اگر ان کا اچھی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس نے رشتہ کروایا ہے اس کو گالیاں نکالیں گے۔ نہیں، یہ اس کا قصور نہیں ہے، آپ کا لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اللہ نے آپ کا نصیب وہاں لکھا ہوا تھا، اگر پریشانی آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی آپ کے لیے، ورنہ انسان کی کیا جرات ہے آپ کو پریشانی دے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا اچھا گھر بن گیا ہے، آپ کو سہولت مل گئی ہے تو یہ بھی میرے پیارے اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے آپ کو وہاں سہولت دی ہے، ورنہ انسان کی کیا جرات ہے وہ کسی انسان کو سہولت دے۔ آج تو وہ دور کھوٹا دور چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ کے برداشت بھی نہیں کرتا، سگے بہن بھائی برداشت نہیں کرتے، دوسرے شریک تو دور رہ گئے نا۔ تو وہ میرے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اگر آپ کو گھر میں ہر چیز کی سہولت ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں اس کا صدقہ نکالنا چاہیے آپ کو۔ آپ کی کوئی بھی چیز ہے نا، آپ کی تنخواہ ہے، کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہو سکے نا آپ صدقہ کرو۔ کوئی دروازے پہ آ گیا ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، 50 ہے، 100 ہے، 20 ہے، 10 ہیں، اسے دو، اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو اپنے دروازے سے، کیونکہ وہ کتنی آس لے کے آیا ہوگا اور اللہ کے نام پہ وہ مانگتا ہے، اللہ بھی تو ہے نا آپ کو کتنا دیتا ہے۔
تو اس لیے آپ بھی جو آپ کے دروازے پہ آئے نا اس کو خالی نہیں موڑنا، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے موڑنا ہے۔ اگر اس نے آپ سے روٹی مانگی، آپ کے گھر میں پڑی ہے، آپ روٹی دو اسے، وہیں بٹھاؤ اسے اپنے پاس، روٹی اسے کھلاؤ، اسے روٹی دو، سالن دو، پانی دو، وہ کھا کے جائے اور دعا کر کے جائے آپ کے لیے۔ میری تو یہ ہوتی ہے، میں اپنے بہوؤں کو یہی کہتی ہوں، دروازے پہ کوئی آئے نا آپ سے روٹی مانگے نا، اگر پڑی ہے نا، آپ یہ نہ کہو کہ یہ بچوں کے لیے پڑی ہے، آپ اور پکا لینا، آپ اس کو دو، کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگی ہے، اللہ بھی تو ہمیں دیتا ہے نا، تو اس نے بھی تو اللہ کے نام میں آپ اسے روٹی دو، جو کچھ پڑا ہے آپ کے پاس، سالن پڑا ہے وہ بھی دو، روٹی دو، پانی کا گلاس بھر کے دو، اسے کھلاؤ۔ جب بچے کھائیں گے تو اور پکا کے دے دینا۔ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے، میں تو یہی بہوؤں کو کہتی ہوں، آگے ان کی مرضی ہے، وہ میری باتوں پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو بات کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔